بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو لیکچر کے حوالے سے میں محمد ضیاء رسول آپ بچوں سے مخاطب ہوں۔ پرستان کی شہزادی کا ہم نے جو ہے وہ خلاصہ پڑھا تھا۔ آج ہم سبق کی ریڈنگ شروع کریں گے۔ اردو کی معروف داستانوں میں باغ و بہار ایک آتی ہے، وہ بڑی معروف داستان ہے، بڑی اچھی ہے، پڑھنے کے لائق ہے، میر امن دہلوی نے جو لکھی ہے۔ روزمرہ اور محاورہ ہم نے پچھلے سبق میں بیٹا جی پڑھا تھا، اس کو ڈسکس کیا تھا۔ ذو معنی الفاظ ہوتے ہیں، یعنی ایک لفظ ہوتا ہے اس کے دو معنی ہوتے ہیں۔ جیسے آب ہے، آب کا ایک مطلب پانی ہوتا ہے اور ایک مطلب کیا ہوتا ہے؟ چمک، روشنی۔ تو اس طرح اور بہت سارے الفاظ ہوتے ہیں، تو ذو معنی الفاظ کہتے ہیں دو معنی والا، ایسا لفظ جس کے دو معنی ہوں۔ تشبیہ بیٹا جی ہم نے پڑھی ہوئی ہے کہ ایک چیز کو دوسری چیز کی مانند قرار دینا، ٹھیک ہے، مشترک خوبی یا خامی کی بنا پر۔ جیسے ماں کہتی ہے میرا بیٹا چاند کی طرح ہے، تو وہ چاند بیٹے کو چاند کے ساتھ تشبیہ دیتی ہے، تو تشبیہ شبہ سے ہے، جس مطلب ہے مانند قرار دینا۔ اس کی مثالیں بھی ہم دیکھیں گے، تو ریڈنگ شروع کرتے ہیں۔ کہتے ہیں سیدانی بی کا ایک وقت میں بڑا دورہ تھا۔ جیسے کہ ہم نے سبق بھی پڑھا ہے، خلاصہ پڑھا ہے، اس میں یہ ساری چیزیں دیکھی تھی، یعنی بڑا چرچا تھا۔ کلے کی اچھی اچھی مغلانیاں جو درجن تھیں ان کے سامنے کان پکڑتی تھی، یہ محاورہ ہے، کان پکڑتی تھی، یعنی ان کو اپنا استاد مانتی تھی، وہ ان سے اپنے آپ کو کمتر سمجھتی تھی۔ محلات میں جہاں کوئی نیا جوڑا سلا، کسی نئی وضع کی ٹکائی کا ذکر ہوا اور یہ بلائی گئی، کہاں بھی اگر کوئی نئی قمیض جو ہے وہ اس کو سینا ہو، بنانا ہو۔ شہر کی بیکمات میں بھی ان کے ہنر کی دھاک تھی، یعنی ان کے ہنر کی دھاک تھی، روب تھا، دبدبہ تھا، نام تھا۔ سب انہیں آنکھوں پر بٹھاتے تھے، آنکھوں پہ بٹھانا، عزت دینا۔ آج پالکی چلی آ رہی ہے، یعنی سواری، کہ بڑی سرکار نے بلایا ہے، کل ڈولی کھڑی ہوئی ہے کہ نواب سلطان جہاں بیگم نے یاد کیا ہے۔ نہ رات کو فرصت تھی نہ دن کو چین، صبح کہیں مہمان ہیں تو شام کو کہیں، لیکن رہے نام سائیں کا۔ بڑھاپا آیا تو ہاتھ پاؤں نے جواب دے دیا، آنکھیں دھندلا گئیں، اب کون پوچھتا دنیا اور مطلب نہ رہا تو کیسی خاطرداری۔ ہر کوئی مطلب کے لیے ایک دوسرے سے ملتا ملاتا ہے، ہارے وقت کا کوئی ساتھی نہیں، بیچاری کو ٹکڑے کا سہارا دینے والا بھی کوئی نہ تھا۔ جب بہت پریشان ہوئیں تو پڑوس میں ایک میر صاحب رہتے تھے، ان کی بیوی نے انہیں ترس کھا کر اپنے پاس رکھ لیا۔ سنا ہے کہ یہ نہایت شریف گھرانے کی بیٹی تھی، مرہٹہ گردی میں ان کا خاندان تباہ ہو گیا، برس دن کی بیائی بیوہ ہو گئی۔ اس زمانے میں دوسری شادی کرنا بڑا عیب سمجھا جاتا تھا۔ مغلانی کا پیشہ اختیار کر لیا اور اپنی ہنر مندی کی بدولت رنڈاپا جو تھا وہ گزار دیا۔ جوانی تو عزت و آبرو سے کٹ گئی، خوب کمایا، ہزاروں روپے انعام میں لیے، مگر رکھنا نہ جانا، سنبھال نہ سکی۔ دل کی حاتم تھی اور طبیعت کی نرم تھی، اور پرانے شریفوں میں ایک یہی تو عیب ہوتا ہے کہ وہ وقت کی قدر نہیں کرتے، خدا کی بے نیازی کو بھول جاتے ہیں، بنے ہوئے زمانے میں بگڑنے کا خیال بھی نہیں آتا، جانتے ہیں کہ یہی لہر بہر رہے گی۔ سیدانی بی بی جوانی بھر اس غلط فہمی کا شکار رہیں کہ کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا، برا وقت نہیں آئے گا۔ بڑھاپے نے آن دبایا، جب بڑھاپا آیا طاقتیں دگا دے گئی، سب طاقتیں دھوکہ دیں گی، تو آنکھیں کھولیں اور دوسروں کے سہارے پر زندگی کے اندھیرے دن پورے کرنے پڑے۔ میر صاحب کے گھر والے چھوٹے سے لے کر بڑے تک سب کے سب انتہا سے زیادہ خوش مزاج اور خدا ترس تھے۔ ہر ایک سیدانی بی کو خدا کا بھیجا ہوا مہمان سمجھ کر ان کے سامنے بچھا جاتا تھا۔ سیدانی بی 2-4 دن تو ذرا غمگین اور شرمندہ سی رہیں، پھر ان کا دل بھی کھل گیا اور اس طرح رہنے لگی جیسے اپنے کنبے میں، خاندان میں۔ ہاتھ کانپتے تھے، نگاہ موٹی ہو گئی، سوئی کا ناکہ مشکل سے سوجتا تھا، لیکن ساری عمر محنت کر کے کھایا تھا، پرائی روٹی
مفت کیسے کھا سکتی تھی؟ صبح نماز پڑھ کر بچوں کو لے بیٹھتی، قرآن شریف پڑھاتی، نصیحت کیا کرتی، دوپہر کو سینہ پرونا اور کاٹنا سکھاتی، شام ہوتی تو باورچی خانے میں جا کر کھانا پکانے کی ترکیبیں بتاتی، عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر بڑے بڑے مزے کی کہانیاں سناتی۔ کہانیاں ایسی اچھی ہوتی کہ بڑے بھی آ جاتے۔ میر صاحب اور ان کی بیوی دونوں خوش تھے کہ سید دانی بھی کو بچوں کی تربیت کے لیے خدا نے بھیج دیا۔ ایسی شریف، نماز روزہ کی پابند، ہنرمند استانی صرف روٹیوں پر کہاں میسر آتی ہے؟ بچے ایسے گرویدہ ہوئے، یعنی ایسے آپ کو چاہنے لگے، مشتاق ہوئے کہ دن رات سید دانی پیر کے پاس بیٹھے رہتے۔ مشہور تھا کہ سید دانی بھی پرستان میں بھی ہو آئی ہیں۔ وہاں کے بادشاہ نے انہیں اپنی بیٹی کا جہیز جو تھا وہ ٹانگنے کے لیے بلایا تھا، اور انہوں نے وہاں کئی دن رہ کر بڑے بڑے تماشے دیکھے ہیں۔ گھر والوں کو یہ خبر تھی، لیکن کبھی خیال نہیں آیا کہ سید دانی بھی سے پوچھتے تو کیا بھی سچ مچ تم پرستان گئی تھی ہو؟ شابش تمہارا جگرا، تم کو ڈر نہیں لگا؟ تو اس سے آگے جو ہے وہ بیٹا جی ہم آگے سبق شروع کریں گے، اس کی ریڈنگ کریں گے۔ تو اپنا خیال رکھیے گا بیٹا، اگلے لیکچر تک کے لیے اللہ حافظ۔